اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں اور میں پشاور ماڈل اسکول بوائز 5 سے ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جماعت اول میں آنے پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ نے پریپ میں پڑھا ہوگا کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آپ نے پڑھا ہوگا نا، پریپ میں ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمارے لیے تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ وہ تمام چیزیں کون سی ہیں؟ وہ تمام چیزیں ہیں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اس کے علاوہ پہاڑ، پھول، پودے، پتے، سبزیاں، پھل۔ انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی، اور کتنی چیزیں دیکھیں دنیا میں، پہاڑ ہے، دریا ہے، کتنا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دیکھیں سورج صبح آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے، پھر تارے آ جاتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے، سورج آ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہر سبزی کا رنگ دیکھیں دوسری سبزی کے رنگ سے مختلف ہے، اس کی شکل مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ آپ پھل کھاتے ہیں نا، فروٹس جو ہوتے ہیں، اس کو دیکھیں ہر ایک کا ٹیسٹ دوسرے کے ٹیسٹ سے، ذائقے سے چینج ہے، الگ ہے، اس کا رنگ بھی الگ ہے، اس کی شکل بھی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ہم اپنے جماعت اول کا سب سے پہلا جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے عقائد توحید۔ عقائد کا مطلب ہے عقیدہ، یقین رکھنا، ماننا، اور توحید کا مطلب ہے ایک یا واحد۔ ایک واحد مطلب کسی جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، جو ایک ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ایسی ذات ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی پیاری چیزیں بنائی ہیں، پھل، پھول، پودے، ہم سب کو بنایا ہے، پرندے بنائے ہیں۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے وہ پرندے جو ہیں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں درختوں پر، ان کے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں، اس میں سے چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، یا جو بھی پرندہ ہو اس کے۔ دیکھیں اس سب کا خیال کون رکھتا ہے؟ ان سب کا خیال اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارا خیال کون رکھتا ہے؟ ہمارے خیال ہماری مما رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مما سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ سب کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آج جو ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے، ہمارے سبق میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اسد، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی مما سے کچھ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ اسد اور اس کی مما کی باتیں ہوں گی۔ تو آپ بھی سوچیں گے کہ ہاں یہ کویسچن مجھے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ تو تمام سوالات، تمام جو سبق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اور اس کا سبق کا نام ہے عقائد توحید۔ عقائد کا مطلب عقیدہ، یقین رکھنا، ماننا، اور توحید کا مطلب ہے ایک، واحد، جس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق پر۔ ہمارے سبق کا نام ہے عقائد توحید۔ عقائد توحید، عقائد کا مطلب عقیدہ، ایمان رکھنا، توحید کا مطلب ہے ایک، واحد۔ اسد شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اسد، امی امی السلام علیکم۔ سب سے پہلے اسد نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے اسد نے اپنی امی کو سلام کیا، اور امی نے کیا کیا؟ وعلیکم السلام۔ امی نے سلام کا جواب دیا۔ آپ اسکول سے آ گئے؟ چلو ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے بدل کر آؤ،
پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسد جب آیا تو اسد شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اسد امی امی السلام علیکم، اسد نے اپنی امی کو سلام کیا۔ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو اپنی امی ابو دادا دادی جو بھی بڑا ہو اس کو پہلے سلام کریں۔ امی وعلیکم السلام، آپ اسکول سے آ گئے؟ چلو ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے بدل کر آؤ، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اسد اب اسد کپڑے بدل کر آتا ہے اور کھانے کی میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ امی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ اسد امی ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اسد کی امی اسے کیا کہہ رہی ہیں؟ اسد کی امی اسے کہتی ہیں کہ بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تو اسد اپنی امی سے سوال کرتا ہے کہ امی ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اسد اپنی امی سے پوچھ رہا ہے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کی امی اس کو بتاتی ہیں بیٹا یہ کھانا ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم جو بھی کھاتے ہیں پھل سبزیاں وہ سب کس نے پیدا کی ہیں؟ وہ تمام اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ بیٹا یہ کھانا ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے ہم اسی کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں اور کھا کر اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس کی امی اس کو بتا رہی ہیں کہ یہ تمام کھانا جو ابو لاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں یہ کون ہمیں دیتا ہے؟ یہ سب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے یہ سارا کھانا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا نام لے کر کھانا شروع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں اور کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اسد لیکن امی کھانا تو ابو لاتے ہیں۔ اب اسد اپنی امی سے پوچھ رہا ہے کہ امی کھانا تو ابو لاتے ہیں، کیونکہ آپ کے بھی ابو لے کر آتے ہوں گے، کھانا لاتے ہیں نا ابو؟ تو امی اس کو بتاتی ہیں کہ لیکن امی ہاں بیٹا ابو تو لاتے ہیں، لیکن ابو کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ امی کیا بتا رہی ہیں؟ ہاں بیٹا ابو تو لاتے ہیں لیکن ابو کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سے ہم ایک بار پڑھتے ہیں اپنا سبق۔ عقائد توحید۔ اسد شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اسد امی امی السلام علیکم، امی وعلیکم السلام، آپ اسکول سے آ گئے؟ چلو ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے بدل کر آؤ، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اسد کپڑے بدل کر آتا ہے اور کھانے کی میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ امی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ اسد امی ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ امی بیٹا یہ کھانا ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے ہم اسی کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں اور کھا کر اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسد لیکن امی کھانا تو ابو لاتے ہیں۔ امی ہاں بیٹا ابو تو لاتے ہیں، لیکن ابو کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اسد شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اسد امی امی السلام علیکم، امی وعلیکم السلام، آپ اسکول سے آ گئے؟ چلو ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے بدل کر آؤ، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اسد کپڑے بدل کر آتا ہے اور کھانے کی میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ امی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ اسد امی ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟
امی بیٹا یہ کھانا ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے ہم اسی کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں اور کھا کر اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسد لیکن امی کھانا تو ابو لاتے ہیں۔ امی ہاں بیٹا ابو تو لاتے ہیں لیکن ابو کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔